وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین۔ ایک مومن نے ہم سے ایک بچے کے لیے دعائے صحت کی گزارش کی۔ پارت چنار سے اس بچے کا تعلق ہے۔ جب حالات خراب ہوئے تو اس بچے کو شیل لگے تھے، اس کی آنکھیں چلی گئیں، آپریشن 2 ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائے شفا کی گزارش خاص طور پر کی گئی، اور تمام مریض مومنین مومنات کو شامل کیجیے گا۔ وہ جب آپ اپنے وطن سے چلے تھے تو ہر ایک نے کہا تھا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ان سب کو شامل کرتے ہوئے اس وقت سب سے اہم دعا کہ ہماری زیارت قبول ہو، ہم بار بار یہاں آ سکیں اور مرتے دم تک یہاں حاضری ہوتی رہے ہماری انشاءاللہ، اور قبر میں بھی نور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمیں دیکھنا نصیب ہو سکے۔ اس خاطر ہے بالکل آپ حرم کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے، اس سے زیادہ قریب مکان ممکن نہیں تھا کہ ہم اجتماعی مجلس برپا کر سکیں۔ یہی ہمارے پاس سب سے قریب ترین مقام ہے کہ جہاں ہم حرم مطہر سے قریب ہو کر مجلس اعزا کو باقاعدہ انداز سے برپا کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توسل پڑھ لیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حسین بریا وجیہ اشفع لنا یا وجیہ عند اشفع لنا ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا پر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک بلندر صلوات بھیج سکتے ہیں آپ مل کے انشاءاللہ محمد۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نعرہ صلوات. اس سارے اجتماع کو دیکھ کر جو اس وقت کربلا معلیٰ میں ہے، اس مشی کو کہ جو آپ میں سے بہت سے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، قرآن کی ایک آیت بار بار ذہن میں گونجتی ہے، دل و دماغ میں صدا آتی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. ذرا غور کیجئے گا، یا خود اللہ نے اتنا رسوا کیا ہے نا ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھائیں، اس لیے کہ پھونکوں سے نار تو بجھائی جا سکتی ہے، نور نہیں بجھایا جا سکتا. اللہ نے کہا یہ اتنے بیوقوف تھے اور ہیں اس وقت. یریدون یہ فعل مضارع ہے، یعنی کنٹینیوس ٹینس ہے، کچھ آج بھی یزید آتے رہے ہیں ایسے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنا نور تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. پتہ چلا جسے نور حسین برا لگے وہ کافر تو ہو سکتا ہے، بنی امیہ کا نمک خوار تو ہو سکتا ہے، محب حیدر کرار نہیں ہو سکتا. ایک مل کے صلوات دیتے ہیں نام حسین ابن علی علیہ السلام پر. اس عمل میں اگر کوئی ایز این آؤٹ سائیڈر سے دیکھے تو کہیں اسے اس طرح دیوانگی بھی نظر آئے کہ یہ کیا بات ہے کہ چلے جا رہے ہیں پیدل. اصل امام حسین علیہ السلام نے فطرت کو بدل دیا. پتہ ایک سادہ سے مثال دوں، آپ اسے اس وقت تو بڑا قریب سے محسوس کر پائیں گے. امام حسین نے فطرت کو ایسے بدلا ہے، دنیا بھر میں ہر جگہ جو پیدل چل رہا ہوتا ہے نا، وہ گاڑی والے کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لبیک یا حسین. دنیا بھر میں ہر جگہ کا دستور یہ ہے کہ پیدل چلنے والا، وہ بھی شدید گرمی میں، وہ کسی گاڑی والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس میں بیٹھا ہوا ہوتا. یہاں پر حسین نے فطرت کو بدل دیا. یہاں جو گاڑی میں سکون سے بیٹھا ہے وہ پیدل چلنے والوں کو حسرت سے دیکھ رہا ہے. وہ پیدل چلنے والوں کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، کاش میں بھی ان کی طرح پیدل چل رہا ہوتا. دنیا بھر کا دستور یہ ہے کہ انسان غم سے بھاگتا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ انسان غم سے بھاگتا ہے اور خوشی کی طرف لپکتا ہے. کہتے ہیں خوشی میں سکون ملے گا، غم دور بھاگو، دور کر دیتا اپنے آپ کو. اور اگر غم اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہو جائے تو وہ ایسی دوائیاں کھاتا ہے اس کا ذہن وقتی طور پر سکون میں آ جائے تاکہ غم کو وہ فیل نہ کرے. یہ کیا ہے غم امام حسین علیہ السلام میں طاقت. ساری دنیا سے لوگ اپنی خوشیاں چھوڑ کر ہائے 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 آ رہے اسے غم کو منانے کے لیے، ایک مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو اس غم میں شریک کرنے کے لیے. یہ حسین نے فطرت کو بدل دیا. تو یاد رکھیے گا یہ جو دیوانگی ہے نا، اس کے اندر بھی بڑی منطق ہے. ہاں، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. اب میں آپ کو کیا 2 مصرے سناتا ہوں، آپ انشاءاللہ بات کو پہنچیں گے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نا دنیا. مصرہ پہنچا اب تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں حج کو کوئی باہر سے دیکھے گا نا، وہ کہے گا یہ کیا دیوانگی ہے، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کعبے کے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں. جس کو فلسفہ نہ پتا ہو نا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے جا رہے ہیں، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، پھر دوسری پہاڑی سے پہلی پہاڑی. کیا ہو گیا ہے؟ نہیں کیا پاگل پن ہے یہ؟ بظاہر تو یہ نظر آئے گا اپیرنٹلی
لیکن جیسے اس کا پس منظر معلوم ہے کہ ایک نبی خدا کی ماں دوڑی تھی یہاں پر اپنے فرزند کو بچانے کے لیے، در حقیقت نبی خدا کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچانے کے لیے، تو یہ اس سنت کی پیروی ہو رہی ہے۔ اچھا ہم سے کہتے ہیں کہ یہ حسین کی مجلس عزاداری کیوں کرتے ہو؟ بھئی قرآن پڑھ کر بخش دیا کرو۔ میں کہتا ہوں صفا مروہ کے درمیان دوڑتے کیوں ہو؟ قرآن پڑھ کر ہاجرہ کو بخش دیا کرو۔ قرآن پڑھنا، یہ تو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کہا تھا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز سے عشق کرتا ہوں، میں قرآن پڑھنے سے عشق کرتا ہوں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو حسینی ہے، امام حسین نے نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کہ نماز پڑھنے سے عشق کرتا ہوں، میں قرآن پڑھنے سے عشق کرتا ہوں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھ کر بخشا اسے جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد پڑھ نہ سکتا ہو۔ جو خود ہی قرآن ہو، جو خود بولتا ہوا قرآن ہو۔ صفا مروہ پر اگر فقط مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوتے نا، کوئی صحیح نہیں کر رہے ہوتے، تو آج کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ کاش میری بات پہنچ سکے، کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ صفا مروہ پہ کیا ہوا تھا۔ ایک ماں دوڑی تھی اپنے فرزند کی جان کو بچانے کے لیے، یہ آج اس لیے یاد ہے کہ لوگ دوڑ رہے صفا مروہ پر۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ تو جسے پس منظر معلوم ہے وہ دیوانگی نہیں سمجھے گا اسے، وہ سمجھے گا عین حکمت کے مطابق ہے، یہاں دوڑو، اور جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی ان کی نقل کرتے ہوئے تیز دوڑو۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ ہاں بالکل ویسا کرو تاکہ وہ عمل زندہ رہے، تاکہ وہ جذبہ زندہ رہے، تاکہ پیچھے وہ مقصد زندہ رہے۔ اس خاطر ہے کہ اب یہ دوڑ رہے ہیں، مثلا نجف سے کربلا پیدل جا رہے ہیں، اب اتنی گرمی میں چلے جا رہے ہو، وہ جو 14 سال پہلے گزر گیا تھا، پھر آئے ہوئے ہیں یہاں پر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، بعض لوگوں کے لیے اہتمام ہو سکا، بعض کے لیے نہیں ہو سکا، وہ مثال کے طور پر حرم کے ارد گرد ہی کہیں ہے، بھئی یہیں سو جائیں گے، جو ملے گا مولا کی جانب سے نیاز کھا لیں گے۔ یہ کیا دیوانگی ہے؟ اس کے پیچھے اگر کوئی سمجھ سکے تو وہ جذبہ ہے۔ اب میں وہ مصرع مکمل کر دوں، اور آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ شاعر کے لیے بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ اس فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا۔ کیوں؟ یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے۔ اب وہ جو ماتمی ماتم کر رہا ہے نا، وہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانہ ہوا ہے۔ وہ جو جلوس میں چل رہا ہے، وہ جو ننگے پیر یہاں پر چل رہا ہے، ہر ایک کی اپنی عقیدت ہے۔ حسین کا حب ایسا ہے، اور خاص طور پر یہ یقین فرمائیے گا، امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فانوس جسے کہا ہے نور الہی کا، وہ حسین ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اب اس آیت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت، بس اتنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہے، وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے۔ کتنی سمبولک آیت ہے، قرآن ہے۔ طاق سے مراد امام نے فرمایا المشکات یا فاطمہ۔ ذرا حسین کا خانوادہ تو سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو مولا علی علیہ السلام کا بھی انداز تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتے تو کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب۔ میں کون علی ہوں؟ پہچانو تو صحیح ذرا مجھے، ابو طالب کا بیٹا علی۔ یعنی امام علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ میں تو باپ کا نام لے رہا ہوں نا اپنے۔ ابھی آپ کو موقع ملے گا، ابھی ایک نعرہ لگانا اس پہ، جب اب میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ دیکھو پتہ ہے کیا ہے، حسین کے دادا سے جو دشمنی ہے نا ابو طالب سے، وہ فضیلت کی دشمنی ہے۔ پتہ ہے جانتے ہو کیوں دشمنی ہے؟ کاش میرا جملہ پہنچ سکے تو آج کی تو محنت بری وصول ہے۔ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا،
کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا، نبی پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ علی علی سب مل کر بولو علی علی سب زور سے بولو علی علی قبر کے باہر کچھ کر لے تیری قبر کے اندر علی علی تو حسین کا خانوادہ تو سمجھ میں آئے، کافر تو سب نے پالے، محمد صرف علی کے باپ نے پالا۔ اب میں کیا کروں، ابو طالب کی گود ہی ایسی ہے، جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے، یہ تو ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کس خاندان سے ہیں؟ مشکات الہیہ ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ حسین کی ماں سلام اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، امام نے اسے سمجھایا، پھر فرمایا کہ وہ جو طاق جہاں پر چراغ رکھا جاتا المصباح الحسن، وہ امام حسن علیہ السلام حسین کے بھائی، اور الزجاجہ ہی الحسین، فرمایا وہ جو فانوس ہے نا جس میں چراغ رکھا ہوا ہے وہ حسین ہے۔ فانوس سے روشنی پھیلتی ہے چراغ کی۔ یہ امام نے سمجھایا کہ دیکھو جو نور پنجتن ہے نا وہ پھیلے گا ذکر امام حسین سے۔ پنجتن کی 5ویں فرد ہے امام حسین، لیکن سب سے زیادہ ذکر امام حسین کا۔ اب ذکر امام حسین میں ذکر رسول اللہ بھی ہے، ذکر مولا علی بھی ہے، ہاں ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ ذکر قرآن بھی اسی ذکر میں ہے، ذکر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بھی ہے، ذکر امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی ہے۔ تو یہ ہے حسین کا خانوادہ، جس میں کل بات کر رہا تھا کہ ہم زیارت کے جملوں کو اگر دیکھیں تو اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور تھا اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا۔ یہ خانوادہ امام حسین علیہ السلام۔ یہاں زیادہ طولانی گفتگو آج نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مصائب کا دورانیہ اتنا ہو جائے کہ کم از کم ہم جتنا اپنی استطاعت میں ہے اتنا پرسہ پیش کر سکیں، اس لیے فضائل کا حصہ مختصر ہے، لیکن بہرحال آپ جس توجہ سے سن رہے ہیں غور کیجئے گا۔ میں ہر اپنے جوان ساتھی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نوٹ کر لیں اپنے دماغ میں، نہج البلاغہ کا خط نمبر 17 اور خط نمبر 28، 17 and 28، اسے جا کر دیکھیے گا۔ یہ دونوں خط وہ ہیں جو یزید کے باپ کے خط کے جواب میں حسین کے باپ نے جواب دیا۔ وہاں پر یہ جو خانوادہ ہے نا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، چونکہ وہ ایک مکار سیاستدان تھا تو اس نے خط لکھا، ایک مرتبہ علی علیہ السلام کو یوں خط لکھا کہ دیکھو اے علی، تم میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے، ٹھیک ہے قریب قریب کے خاندان سے ہی ہیں، تو ایسا کرو کہ عراق تم رکھ لو، شام مجھے دے دو، مل بانٹ کے گورنمنٹ کر لیتے ہیں، بالکل وہ جو دنیاوی مزاج ہے، ہاں سندھ میں کسی کی گورنمنٹ، پنجاب میں کسی کی، آپ کیا بولیں گے، اس طرح سے مل بانٹ کے کام چلا لیتے ہیں۔ ایسا کرو عراق تم رکھ لو، شام میں رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی طرح سے۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے جواب لکھا کہ جس بات کا تجھے پہلے انکار کر چکا ہوں، یعنی جب میں خلیفۃ المسلمین ہوں تو پھر شام تیرے حوالے تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا علی خلیفۃ المسلمین کیا؟ علی کو اللہ نے بنایا خلیفہ۔ یہ تو امام شافعی نے کہا کہ علی ان تمام خلفاء میں وہ واحد ہیں کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت دی۔ کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ تو مولانا کہا جس چیز کا میں پہلے انکار کر چکا ہوں اب تجھے نہیں دوں گا، وہ ہونے، اس لیے کہ وہ اصول پر انکار کیا تھا نا، ہاں کہ جب میں ہوں اور میری ذمہ داری ہے تو پھر ایک ایک گورنر کی ذمہ داری علی پر ہے، تو ایک ظالم کوئی کسی مقام کے گورنر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا یہ جو تو نے کہہ دیا کہ ہم اور آپ ایک ہی جیسے ہیں، امام نے کہا یہ تو نے کب سے سمجھ لیا؟ اس کے بعد یہ علی ہی جملہ کہہ سکتے تھے کہ من النبی و منکم المکذب، کہ ہم دونوں کہاں ایک جیسے ہیں، نبی ہمارے خاندان سے ہے، جھٹلانے والا تیرے خاندان سے۔ ساتھ دینا میرا، میں کو جملہ کہنے لگا ہاں، وَمِنَّا سَيَّدَ شَبَابِ اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار
حسن اور حسین ہمارے خاندان سے، وَمِنَّا صِبْيَةُ النَّارِ، اور جہنمی بچے تیرے خاندان سے. اب علی نے کن کو جہنمی بچے کا، وہ خود جا کے دیکھیے گا تشریح میں. وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، تبت یادا ابی لہب وتب یاد ہے یا نہیں؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے سورہ آیا تھا نا، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یادا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور تیری بیوی بھی، وہ بھی جہنمی ہے. اچھا، ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ ابو سفیان کی بہن ہے. اس سے زیادہ مطلب ورس کمبینیشن پاسبل نہیں تھا. تو اس سے زیادہ ورس کمبینیشن تو پاسبل ہی نہیں تھا. تو اس لیے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ سیدۃ النساء العالمین ہمارے خاندان سے، حمالۃ الحطب تیری پھوپھی ہے تیرے خاندان سے. تو اور ہم ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اچھا، پھر اس نے ایک اور خط لکھا اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ وہ مکار ہے نا، تو اس نے لکھا کہ علی دیکھو، جو گزر گئے نا تم سے پہلے وہ تو تم سے بہتر تھے، اور میں ہوں تم جیسا، پھر سوچ لو. اچھا، مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں بہت سے ایسے ہیں جو مولا علی کو پہلا امام سمجھ کے ہوئے نہیں ہیں، وہ چوتھا خلیفہ سمجھ کے. اب امیر المومنین اگر بہت سی باتوں کا کھل کر اظہار کریں گے جو گزر گئے تو خود لشکر میں انتشار ہو جائے، اور اگر اس کو تسلیم کر لیں تو جو پورا اسٹینڈ سے وہی کولیپس ہو جائے. تو اس نے بڑی ہوشیاری سے لکھا تھا کہ دیکھو علی کیا جواب دیں گے. اگر علی ان کے لیے کوئی برائی کر دیں گے تو بہت سے لشکر میں وہ علی کے خلاف ہی اسٹینڈ لے لیں گے. تو امیر المومنین ابھی کھل کے اظہار بھی نہیں کرنا چاہتے، بعض وجوہات سے، بعض مصلحتوں سے. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ہر بات ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی. کبھی بولنا جہاد ہے اور کبھی نہ بولنا جہاد ہے. سمجھو جوانوں اس بات کو. کبھی کچھ چیز سوشل میڈیا پر ڈالنا بہتر ہے اور کبھی نہ ڈالنا بہتر ہے. بھئی فرض کیجئے، اب میں مثال دوں آپ کو، میں تمام ماتمیوں کا، سارے میرے ماتمی بھائی جانتے ہیں کتنے رسپیکٹ، کتنا احترام کرتا ہوں ان کے ساتھ. جس حد تک ممکن ہو سکے میں خود نوحوں میں شریک ہوتا ہوں، ماتم میں شریک ہوتا ہوں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، فرض کیجئے کہ ایک جگہ خندق کا ماتم ہو رہا ہے. اب اس میں اگر کوئی خاتون اس خندق سے اوپر نماز پڑھ رہی ہیں اور آس پاس بہت سے مرد بھی ہیں، تو میں اس جذبے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. عشق امام حسین علیہ السلام ہے کہ چلیں وہ آ کر وہاں پر اس کیفیت میں نماز. لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے؟ ہر بات تو ہر جگہ ڈالنے والی نہیں. آپ یہ تو سوچیں کہ میری اس ویڈیو کے ڈالنے سے پوری شیعہ قوم کو کیا جواب دینا پڑے گا. اب آپ دیکھیں جلوسوں کی ٹک ٹاک ویڈیو، مجلسوں کی ٹک ٹاک ویڈیو، علم اٹھایا ہوا ہے تو ٹک ٹاک ویڈیو. اب اس میں کئی دفعہ حجاب صحیح ہے تو کہیں صحیح نہیں ہے، اور کس کیفیت میں جا رہی ہیں. آپ کو امام حسین علیہ السلام ہی کا نام ملا ہے اپنے آپ کو ایکسپوجر دینے کے لیے. کیا ہے یہ؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے جذبے پہ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہر ایک بھائی عشق امام حسین السلام میں کر رہا ہوں، یہ میں جج کرنے کے لیے اپنی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس پوزیشن میں. لیکن آپ نے جو کرنا ہی ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہر بات سوشل میڈیا پہ ڈالی جائے گی؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مثلا قمازانی کرتے ہوئے آپ کسی چھوٹے سے بچے کو لیا ہوا ہے، اس کے سر پہ قما لگا رہے ہیں. اب یہ خود ایک شرعی طور پر چھوٹے سے بچے کے لیے، یہ خود شرعی طور پر اس باپ میں تو میں نہیں جا رہا، لیکن بات یہ کہ اگر آپ نے ایک کام کیا بھی ہے، ضروری نہیں کہ اس کی تصویر بنا کر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، پھر آپ کتنوں کو جواب دیتے پھریں گے. ہر بات ہر جگہ اظہار کرنے والی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ائمہ علیہ السلام نے بھی کبھی اظہار کیا، کبھی نہیں کیا. اب مولا علی علیہ السلام کو اس نے خط لکھا ہے کہ علی تم سے پہلے والے تو تم سے بہتر تھے. مولا علی اس وقت مصلحت میں نہیں سمجھ رہے کہ اس بات کا کھل کے اظہار کریں کہ کون کیا تھا. کیا جواب دیا؟ ایسا جواب لسان اللہ ناطق ہی دے سکتے تھے. سنیے گا، مولا نے کہا کہ یہ جو تو نے کہا کہ وہ جو مجھ سے پہلے گزر گئے وہ مجھ سے بہتر تھے، تو اس بات کا تجھ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب ان کے زمانے کی بات ہے تو اس وقت تو کیا تیرا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. جہاں تک ان کے اسلام کی بات ہے تو تیرا تعلق ہی نہیں کوئی. تو کیا تیرا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ان کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. اور جہاں تک یہ بات کہ تو مجھ جیسا، ہاں
پھر امام نے کہا نا لیس امیہ کا ہاشم. ہاں شروع کرو وہاں سے. ہاں امیہ ہاشم کی طرح نہیں ہے. ولا حرب کا عبد المطلب, نہیں تیرا دادا حرب ابو سفیان کا باپ وہ عبد المطلب کی طرح ہے. ولا ابو سفیان کا ابی طالب, نہیں ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے. ہاں نہیں تو مجھ جیسا ہے. ولا المؤمن کالمدغل, نہیں کوئی منافق مومن جیسا ہے. ولا الصریح کاللصیق, یہ مولا نے کہا ہے, میں کیا کروں, نہج البلاغہ کا جملہ ہے تو مجھے سنانا ہے آپ کو. ولا الصریح کاللصیق, نہیں وہ کہ جس کا شجرہ بہت پاکیزہ ہے, کوئی اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا اپنا شجرہ چپکایا ہوا ہو. بات پہنچی؟ کاللصیق, لصیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چپکانا, زبردستی ہونا اور زبردستی چپکانا. اب غور فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں جب کربلا تک یہ بات پہنچی ہے تو یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں, اور حسین علیہ السلام ہے غدیر کا ثمرہ, یزید ہے ثقیفہ کا کڑوا پھل. اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا تھا. جن تک یہ بات پہنچی اور جو سمجھے اس بات کو مل کے صلوات بھیجے. نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ. یہ معاملہ ہے بس. وہ جو وہاں سے شروع ہوا وہ یہاں پر آ کے بہت واضح طور پر اس کا بہت واضح طور پر یوم الفرقان, حق اور باطل تقسیم ہو گیا. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ کربلا سے پہلے تک حق کو حق کہا جاتا تھا, باطل کو باطل. کربلا کے بعد حق کو حسینیت کہا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنا سن رہے ہیں آپ. یہ طاقت سمجھ میں آ رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی. آپ باطل کو یزیدیت کہا جاتا ہے. کہیں بھی باطل ہوگا کہ یہ تو یزید ہے. کیوں؟ یہ ایسا ذلیل و رسوا کیا امام حسین علیہ السلام نے یزید اور اس کے پورے خاندان کو کہ اب حق ہے حسینیت, کہیں ہوگا حق حسینیت امام حسین, باطل یزیدیت. ٹھیک ہے, یہ کربلا تک آتے آتے بالکل واضح ہو گیا. کل میں نے جو مجلس میں بات کی تھی کہ وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہر شخص کا ایک رخ حیات طے ہے, اس پہ چلتے رہو. تو یہاں آ کر اپنے آپ کو ذرا چیک کیجئے گا کہ یہاں آ کر تو جو میں ہوں, لیکن واپس جا کر وہی رخ حیات ہے یا نہیں, اس کو چیک کیجئے گا بس کہ اس راستے پہ ہوں یا نہیں. اس کی 2-3 مثالیں میں نے ابھی خدمت میں پیش کی تھیں, اور میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑھ کر جو رخ حیات متعین ہوتا ہے نا وہ رزق حلال و حرام سے ہوتا ہے. پاکیزہ غذا کھا رہا ہوں یا نہیں. یہیں امام حسین نے کہہ دیا تو لقد مولیت بطونکم من الحرام, تم میری بات کیسے سنو گے, تمہارے شکم میں مال حرام بھرا ہوا ہے. جس کے شکم میں مال حرام بھرا ہو تو کربلا میں بھی ہو وہ. اس میں دیکھتا ہوں کون نعرہ لگاتا ہے ذرا امام حسین علیہ السلام کے بابا کا نعرہ. سارے عزاداروں کے لیے اللہم صلی علی. وہ کربلا میں بھی ہو, کسی مولانا کو چھوڑ دے, کسی مولانا کی مجلس نہیں سن رہا ہو, خود امام حسین کو سن رہا ہو. کسی مولانا کو سننا, آیت اللہ کو سننا, اور امام حسین علیہ السلام کو خود سن رہا ہو, اور امام حسین اس پر حجت تمام کر رہے ہوں, لیکن شکم میں مال حرام ہے. تو رخ حیات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک شکم میں حرام ہے. پہلی بات. دوسرا یہ کہ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنی خوشی غمی کے معاملات کو دیکھیں کہ آپ کا رخ ٹھیک ہے یا نہیں, اس کو دیکھیں. بالخصوص والدین کے لیے ادب اور احترام, وہ جوان, ان کا معاملہ امام حسین سے ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر حق کے والدین کو ضائع کیا. بہت سیدھی بات کر رہا ہوں یہاں پر, اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 امور ایسے ہیں کہ جس میں مذہب کی کوئی قید ہی نہیں ہے. یعنی اگر مذہب کسی کا کوئی اور بھی ہے تب بھی 3 امور میں احتیاط لازم ہے. پہلا فرمایا والدین کے ساتھ نیکی, والدین کا چاہے مذہب کوئی بھی ہے, کہ اس میں مذہب کی قید ہی نہیں. دوسرا امانت کی حفاظت, کافر نے بھی امانت دی ہے تو واپس کرو, اور قرضہ بھی ایک امانت ہی ہوتی ہے. اگر کسی نے دیا واپس کریں, اگر آپ نے اس سے وعدہ کیا, کمٹمنٹ کیا, واپس کریں. تو کہا امانت کی رعایت میں مذہب کی کوئی قید نہیں, خیال رکھیں اس کو.
بلکہ امام زین العابدین السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل بھی وہ تلوار میرے پاس امانت کے طور پر رکھوا کے جائے کہ جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، اللہ اکبر، لیکن امانت کے طور پر اگر رکھوائیے تو میں واپس کروں گا۔ کہاں ہے ہم اور آپ؟ ذرا سوچئے گا۔ امانت کی رعایت، والدین کا احترام، اور مثلا بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے صلہ رحمی، کہ ان چیزوں میں مذہب کی قید نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے۔ مہمان کا احترام، کسی حدیث میں آیا ہے مہمان اگر آیا ہے تو پھر وہ کسی اور مذہب سے بھی ہے تب بھی اس کا احترام رکھے۔ لیکن بہرحال جو اس وقت میرے لیے کہنے کی بات، جی مجھے بلا رہے ہیں کوئی؟ اشارہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ جو جہاں پر ہے وہ میرے محترم بھائی کے جو باہر سن رہے ہیں، وہ جتنی آواز بڑھ سکتی ہے یہاں سے وہ بڑھ جائے گی، اور جہاں تک آپ تک آواز پہنچ سکتی ہے۔ دلوں میں تو جگہ ہے، لیکن ہر انسان کے لیے اپنی محدودیتیں ہوتی ہیں، کیا کیا جائے۔ سارے حسینیوں کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ ایک میٹافور ہے، میٹافور وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہوتی لیکن تمثیل، مثال سمجھانے کے لیے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ پینسل اور ربڑ، سادہ سی مثال ہے بچے بھی سمجھ جائیں۔ ایک دفعہ پینسل نے ربڑ سے کہا، میں نے کہا میٹافور ہے، حکایت، اس سے ایک نتیجہ دوں گا کہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اسے ٹھیک کرتے ہو، لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جب تم اسے ٹھیک کر رہے ہوتے ہو تو اپنا بھی کوئی وجود کھو رہے ہوتے ہو۔ جب تم میری غلطی ٹھیک کرتے ہو تو اپنا وجود کھو دیتے ہو، تو اس سے مجھے تکلیف ہے، میں شکریہ ادا کروں تمہارا۔ تو ربڑ نے جواب دیا کہ میرا یہ کام ہے، میں بنا ہی اس خاطر ہوں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کروں، چاہے اس سے میرا ایک وجود کا حصہ ختم ہو جائے۔ اس میٹافور کو لکھنے کے بعد لکھنے والے نے کہا کہ آپ اپنے آپ میں تصور کیجئے کہ آپ ہیں پینسل کی جگہ، آپ کے پیرنٹس سے ربڑ کی جگہ۔ زندگی میں سے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، اس کو ٹھیک کون کرتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس۔ لیکن جب وہ ان غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ خود بھی اپنا وجود کھو رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی زندگی ڈھل رہی ہوتی، ختم ہو رہی ہوتی۔ کبھی آپ خاندان میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، کبھی آپ اپنے معاشی طور پر فیصلے میں کوئی غلطی کرتے ہیں، وہ آ کے سہارا دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ یہاں زیارت پر آئیں تو ان کو نہیں بولے ہرگز، چاہے زندہ ہیں چاہے وہ گزر چکے دنیا سے، زیارت کے ثواب میں شریک رکھیں، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری غلطیاں ٹھیک نہ ہوتی، کوئی ٹھیک کرنے والا نہ ہوتا ہماری غلطیوں کو۔ وہ ہماری غلطیوں کو سدھارتے سدھارتے دنیا سے چلے گئے یا بہت بوڑھے ہو گئے۔ احترام رکھیں۔ اس لیے مثلا ایک بزرگ عالم، ان کا واقعہ بھی میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی بات کروں، لیکن کیفیت ایسی ہو گئی ہے اور مجھے یہ دل میں ایک بات ہے کہ اگر میں یہ واقعہ آپ کو سناؤں گا تو میں پھر آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ شاید مصائب سے مجھے مرتبط ہونا پڑے گا، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں، چلیں اس پہ ہو سکے گا تو پھر میں فضائل کا جملہ کہہ کے دوبارہ سے مصائب پاؤں گا۔ آیت اللہ نجفی یزدی لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا ذکر امام حسین کرتے تھے، ہر نماز کے بعد مصلی پر۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، ماؤں کی گودیوں سے ہم نے یا حسین سیکھا ہوا، تو اتنا ذکر تو ہر ایک مومن کر سکتا ہے اپنے ہی دل میں۔ مثلا وہ کتنا سخت وقت تھا اس جوان بیٹے پر اور بوڑھے باپ پر کہ جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا، آپ نے دل میں ذکر کیا، آپ کا دل مغموم ہو گیا۔ یہ ثواب کہتے ہیں وہ عالم دین ہدیہ کرتے تھے اپنی مرحومہ ماں کو۔ تو ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ تو میں مصلی پہ بیٹھ کے چند سیکنڈز کے لیے امام حسین السلام کا ذکر کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، پتہ نہیں ثواب پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، کتنا اس کا اثر ہے یا نہیں، تو کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب شب جمعہ آئی، اب 40 کے بعد جو شب آئی گی شب جمعہ ہوگی نا، شب جمعہ آئی تو امام حسین علیہ السلام کو جو ہدیہ کرتے تھے وہ ثواب مرحومہ ماں کو، ان مرحومہ ماں کو خواب میں دیکھا، اور تو ماں نے آ کے کہا کہ اے میرے لال، تو نے وہ ثواب ہدیہ کرنا مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب دیکھیں، اب زیارت کا ثواب ہے، مجلس کا ثواب، وہ ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو مادر گرامی میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کتنا ثواب آپ تک پہنچ رہا ہے، تم نے لاپرواہی کر دی، پھر وہ ذکر کرنا چھوڑ دیا میں نے۔ کہا بیٹا،
جب تم مجھے ہر نماز کے بعد حسین کا ذکر کر کے ثواب ہدیہ کرتے تھے تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو تیرے بیٹے نے تجھے دنیا سے بھجوا ہے۔ والدین کا حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر کم سے کم ایک مجلس تو یہ ڈیٹیل میں ہو کہ حتیٰ مرنے کے بعد بھی روایت ہے کہ والدین آگ کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، بچوں کو مرنے کے بعد آگ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد ان کے حق کا خیال نہیں رکھا۔ اور برعکس حدیث بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدین مرتے وقت راضی نہ ہو اور عالم برزخ سے راضی ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے ان کے حق کا خیال کیا۔ یہ بھی حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اس لیے آپ اس کا اہتمام رکھیں۔ تو آپ سفر زیارت میں انہیں یاد رکھیں۔ میں روزانہ ایک ایک دو باتیں وہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو سفر زیارت ہے بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ علی کا دری وہ ہے جو کچھ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر۔ ایک عرب شاعر نے جن کو تائید حاصل تھی امام کی، ایک ایسا شعر کہا کہ جس کی بنیاد ہے زیارت جامع کبیرہ، کہا اے علی انسانوں میں جتنا بھی خیر ہے نا جہاں کہیں بھی، فانت لها مصدر، اس کا سورس آپ ہیں اے علی۔ سارا سورس جو ہے نا، جتنا خیر ہے دنیا میں، کوئی نیکی ہے، کوئی بھلائی ہے، اس کا جو سورس ہے، اس کی جو روٹ ہے وہ علی اور اولاد علی ہے۔ یہاں سے میں نے آپ کو جوڑا ہوا ہے، صحیح ہے، تو اس خیر سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ بات واضح ہے؟ تو اس لیے علی کے پاس علیہ السلام اور ان کے بچوں کے پاس سارا خیر یہیں پر ہے۔ ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا و فرع و معدن و ماوا، زیارت جامع کبیرہ۔ اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کا اصل بھی آپ ہے، خیر کی فرع بھی آپ ہے، خیر کا معدن بھی آپ ہے، خیر کا مخزن بھی آپ ہے، خیر کی اول بھی آپ ہے، خیر کی آخر بھی آپ ہے۔ خیر اور کہیں نہیں ہے، وہ یہاں ہے۔ میں آپ سے دعا کا طالب ہوں کہ جب امیر المومنین کا لقب ہے قطب عالم امکان، ہاں علی سارے عالم امکان، جو پوری نظام کائنات ہے نا اس کا سینٹر ہے علی بن ابی طالب۔ یہ خود مولا علی علیہ السلام نے اپنے لیے ایک حوالے سے کہا ہے، قطب عالم امکان ہے علی۔ علی خیر المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے۔ سارے خیر یہاں پر ہے، ہاں ابو الیتامى والمساکین ہے، باب و حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، موضع العجب ہے، توجہ رکھیے گا میری طرف، موضع العجب ہے، لیس الغابہ ہے، حسن الحسین ہے، امین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ممیت البدعہ ہے، محیی السنہ ہے، موضع عجب ہے، سردار عرب ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ علی
علی علی علی علی علی علی علی علی کنارہ منجدر کا ایک نعرہ کیا بات ہے؟ نہیں کوئی جسے وہ ذات ہو کیا، سمجھ سکا نہیں کوئی جسے وہ ذات ہو کیا، خدا تو ہو نہیں سکتے خدا صفات ہو کیا، اور کس اختیار سے مردے میں جان ڈالتے ہو، علی بتاؤ کہ تم مالک حیات ہو کیا، نعرہ حیدری۔ وہ مالک حیات تو علی کا 11واں بیٹا ہے۔ اچھا میں خود سے تو کہہ نہیں رہا یہ، اب میں کہنا کچھ جو مجھے اور تھا، لیکن میرے ایک محترم مومن نے یہ جملہ کہا تو میں ایک جملہ کہہ دوں، بخاری سے کہہ رہا ہوں تب تو مانیں گے یا نہیں؟ حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھ لیجئے گا، اتنا پریسائز حوالہ اس سے زیادہ تو میں دے نہیں سکتا تھا کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ حضور نے کہا تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے آسمان سے، امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے، اتنا کہا حضور نے۔ البتہ حضور نے تو آگے نام بھی لیا تھا، یہ امام بخاری ان کی کوئی مصلحت تھی، کوئی تھی مجبوری ایسی کہ انہوں نے آگے پوری حدیث لکھی نہیں، انہوں نے کہا امامکم منکم، حضور نے کہا امام تم میں سے ہوں گے، عیسیٰ نہیں امامت کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے۔ شارحین بخاری نے نام بھی لکھا، شارحین بخاری کو شیعہ نہیں ہے، اہل سنت برادران سے، فتح الباری فی شرح صحیح بخاری وہ الامام المہدی، وہ امام مہدی ہوں گے۔ ابھی تو میں شرح صحیح بخاری میں تو جا نہیں رہا، میں تو خالی کتاب البخاری بات کر رہا ہوں کہ کیا حضور نے فرمایا نہیں فرمایا کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو امام تم میں سے ہوگا۔ مجھے پوری امت اسلامیہ میں سے کسی فرقے سے کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی مولوی صاحب لے کر آ جائیں، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی کچھ، جو آ کر یہ ہمت کرے اور کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا، کوئی آئے اور آگے کہے کہ میں عیسیٰ کی امامت کا اہل ہوں، کوئی نہیں کر سکتا۔ حیات کس کے ہاتھ میں ذرا سنیے گا، پتہ ہے کیوں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا امام نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ مل کے بھائی عیسیٰ کا امام بننے کے لیے تو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، حیدری۔ عیسیٰ علیہ السلام کا، مجھے بیٹا پڑھنے دیں، عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننے کے لیے تو کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے، ورنہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو مقتدی ہے وہ تو مردے کو زندہ کرے؟ امام زندوں کو دیکھ کے بھی بھاگ جائے، ایسا تو کوئی امام ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، تو مردے کو زندہ کرنے والا نماز پیچھے پڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ ایسا نہیں کہ تکلفہ نے کوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے اور وہ آگے، دیکھیں امامت کے معاملے میں تکلف نہیں ہوتا۔ مثلا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ امام علیہ السلام سے کوئی کہے جا کے کہ آپ امام ہیں، حجت خدا ہیں، تو سامنے سے پلٹ کر کہہ رہے نہیں نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے، ہم کہاں اس قابل ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا امامت کے معاملے میں، ارے نہیں 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 قبلہ آپ کا یہ حسن نظر ہے، ہم کہاں، یہ مولوی کہہ سکتے، مولا یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر مولا بھی یہ کہنے لگے تو پھر کلیئرٹی کیسے رہے گی؟ ہدایت میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولا علیہ السلام کہے کہ نہیں 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 میں تو کہاں امام آپ کی ہے، تو پھر وہ جملہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کوٹ ہوتا پھر، نہیں علی تو خود تعارف کروائیں گے اپنا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تعارف ہی ہے نا جو رسول اللہ نے کروایا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، کلم کلہ بات ہے بھائی، اور حضور نے سب کو زحمت بھی نہیں دی کہ علی کو مولا مانے، جو مجھے مولا مانتا ہے سب کے لیے تھوڑی کہا، من کنت مولا، پہلے تو یہ کہا جو مجھے مانتا ہے،
میں یہ سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جہاں سارے 3 سٹار ہیں، اب پاکستانیوں سے بڑھ کر اس بات کو کون سمجھے گا؟ کیونکہ سارے صحابی، سارے حاجی، سارے مسلمان، تو 3 سٹار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کے درمیان جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو وہ کہ جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، مظہر کہیں اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ علی دیکھیں معراج میں مظہر ہے، غدیر میں اظہر ہے، اس کی تفصیل کبھی اور صحیح ہاں، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے بات ختم کر دوں۔ سنیے گا میں نے بات کیوں کہی، تو حضور نے سب کو کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس لیے حضور نے اعلان کیا۔ تو امامت کے بارے میں تکلف نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیچھے نماز پڑھیں تو تکلفاً نہیں ہے یہ، بلکہ حدیث میں آیا ہے امام حسین کے بیٹے کا بار بار امام مہدی کا تعارف یہ آیا کہ من ولد الحسین، حسین کی اولاد میں سے۔ آج امام حسین کے خاندان پہ بات ہوئی ہے نا، تو آبا و اجداد بھی حسین کے یہ ہیں اور حسین کے فرزند یہ ہیں جو عیسیٰ کے امام ہیں۔ تو امام مہدی پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا، تاکہ یہ حجت تمام رہے کہ ایسا نہیں تھا کہ امام آگے تشریف لے آئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا تکلف میں پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فارمیلٹی نہیں ہو رہی یہاں پر عہدوں کا بیان ہے۔ بات ختم کرنے لگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امام بن نہیں سکتا، اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ ایک ہی ملا تاریخ میں، ایک ہی ملا تاریخ میں کہ وہ اس کے سامنے کوئی جعلی مردہ لے آؤ، وہ نماز پڑھا دے تو مردہ ہو جائے، کوئی مردہ ہو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے۔ یہ تو موت و حیات باذن پروردگار اللہ عز و جل نے ان کے اختیار میں عطا کیا۔ جب یہاں پر ہیں، اتنے بڑے دربار میں ہیں، خالی چھوٹی چیز مانگ کے نہ جائیے گا۔ ایک دعا جو بڑی اچھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اے مولا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے آپ کی ماں فاطمہ زہرا راضی ہو جائے، سب سے بڑھ کر یہ دعا ہے۔ میری زندگی اس رخ حیات پر چل پڑے جس سے آپ کے جد رسول اللہ راضی ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ ایک ایسا نجف رسا نعرہ اس لیے لگانا، مجھے پتا آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی تاکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے ساتھ باقی رہے، تاکہ اپنی صحیح روح میں باقی رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر ایک نجف رسا نعرہ جہاں سے آپ آ رہے ہیں، مل کے جواب دینا اس کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ آخری مل کے یو علی ہے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جس جوش ولا کے ساتھ آپ نے امام حسین ان کے خانوادے کے فضائل کو سنا ہے، اس سے زیادہ حق یہ بنتا ہے، اس لیے کہ کربلا کی زمین پر 40 حسینی قریب ہے۔ جس مقصد سے آئے تھے لمحہ بلمحہ اسے قریب ہو رہے ہیں۔ حسین کا چہلم منانے آئے ہوئے ہیں۔ ایک دکھیاری بہن آئی تھی شام سے یہاں پر اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے۔ شام میں کن کن راستوں سے بیوی گزری میں کیا بتاؤں،
اب جو کچھ پڑھ رہا ہوں یا کتاب میں نے دیکھا ہے یا کسی معتبر عالم سے سنا ہے، بی بی اس جگہ سے گزری جہاں پر لکڑیاں پھینکی گئیں، بلکہ لکڑیاں ماری گئیں، خاک پھینکی گئی، آگ پھینکی گئی، گرم پانی پھینکا گیا، مغنی عورتوں کو بلایا جاتا تھا بی بی زینب کے سامنے، وہ تالیاں پیٹتی تھی اور رقص کرتی تھی، اور علی کی بیٹی بے مفنا و چادر تھی۔ سلام آپ پر اے شریکت الحسین بی بی، شہزادی زینب سلام اللہ، اور بی بی کے ساتھ ہیں کاروان کے سالار امام سید الساجدین، میرا بیمار امام۔ میں آؤں گا، ایک خاص منزل تک مجھے مصائب میں لے کے جانا ہے، لیکن یہ سفر طے کرنا میرے ساتھ۔ امام جب مدینہ میں تھے نا، چہلم سے پھر مدینہ گئے تھے، تو اپنے قدم مبارک پر ہمیشہ عبا رکھتے تھے تاکہ پیر کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک دفعہ منحال کہتے ہیں میں دفعتاً داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ گوشت نہیں بچا ہوا پیروں۔ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا کیفیت ہو گئی؟ کہا ہے منحال مجھے کربلا سے شام تک جس سواری پہ بٹھایا گیا میرے پیروں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا، گوشت ختم ہو گیا منحال، فقط ہڈیاں رہ گئی۔ پیدل چل کر آئے ہو نا نجف سے کربلا، تھوڑی بھی کہیں زحمت ہوئی تو پیر دبانے والے تھے، چھالے نکالنے والے تھے، پانی پلانے والے تھے۔ سلام السید الساجدین پر، ایک جملہ اور کہو، سلام ان کی ننھی بہن سکینہ پر، سلام اس بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا، کبھی نیلا ہو گیا، کبھی سرخ ہو گیا۔ امام نے نعمان بن منذر سے کہا تھا مدینہ میں کہ نعمان 7 مصائب ہم پر شام میں ایسے آئے کہ اس سے پہلے کی ہر مصیبت کم تھی۔ یعنی امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کربلا میں کتنے مصائب ہیں، سب کی شہادت ہیں، لیکن کہا نعمان ساری مصیبتیں کم تھیں، 7 ایسے مصائب آئے۔ کہ نعمان پہلے تو یہ کہ جب ہم داخل ہوئے تو یہ شہداء کے سروں کو شام جب ہم داخل ہوئے، اچھا شام کیسے داخل ہوئے تھے جانتے ہو؟ 3 دن تک قافلہ باہر کھڑا رہا تھا، یزید سے آ کر کہا گیا کہ حسین کی بہنیں آ گئیں، کہا شہر کو سجاؤ، کتنا وقت لگے گا؟ کہا 1 مہینہ لگے گا، کہا 1 مہینہ بہت ہے، جلدی سجاؤ، کہا 1 ہفتہ، کہا 1 ہفتہ بھی بہت ہے، کہا 3 دن لگیں گے۔ 3 دن تک شام کی گلیاں سجتی رہی۔ اس کے بعد جب بی بی داخل ہوئی، اللہ اکبر، سال ابن ساعدی کا بیان ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، کہتا ہے میں بیت المقدس سے آیا تھا یہاں پر، تو شام میں ایسا لگتا تھا عید کا سما ہے، تو میں نے آ کر شام والوں سے پوچھا تھا آج کوئی عید ہے کہ جو اتنی خوشیاں منا رہے ہو؟ آج تم نے رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، وہ باغی کی بہنیں آئی ہیں آج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام سجاد نے کہا کہ یہ کٹے ہوئے سروں کو نیزوں سے اچھالتے تھے اور زمین پر گراتے تھے، اور اونٹوں کی ٹاپوں تلے سر پامال ہوتے جاتے تھے۔ حسین کا سر زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے پامال ہوا، عباس کا سر بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے سامنے۔ جزاک اللہ، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ جو کربلا میں بھی بلند آواز سے نہ رو سکے وہ کہاں روئے گا؟ ایک ماں آئی ہے مدینہ سے پرسہ لینے کے لیے، ایک بہن شام سے بھی آئی ہے، ان کی گود میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہے، جو پوچھ رہی ہے بھوبی اماں یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، انہیں یا حسین کہنے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا؟ سکینہ بابا کا نام لیتی تھی، درے مارے جاتے تھے، نیزے مارے جاتے تھے۔ پھر ایک شام میں وہ منزل آئی، امام نے فرمایا کہ ہمیں ایسے مقام سے لے جایا گیا کہ جہاں پر یہودیوں کی بستی تھی، یہ نعمان بن منذر سے روایت ہے، اور وہاں اعلان کیا گیا کہ یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جس کے باپ نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا، تو آ کر بدلہ لے لو۔ اور امام نے یہ فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ میری پھوپھی پر پھینکتا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا،
ہمارے ہزاروں سلام ہو، عباس کی بہن پر سلام یا حسین۔ امام نے کہا طلوع آفتاب سے ہمیں شام میں داخل کیا گیا، غروب آفتاب تک یعنی شام تک ہم شام کی گلیوں میں بازاروں میں ہمیں پھراتے رہے۔ پھر ایک منزل آئی کہ جب ہم دربار میں داخل ہوئے، میں ایک جملہ پڑھوں گا اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا پہنچی ہے نا، پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، 7 دروازے تھے اس دربار کے، کہیں پر فوجی کھڑے تھے، کہیں پر عمرا، کہیں پر بڑے بڑے سفیر، بڑے بڑے وزیر، یہاں تک کہ آخری دروازہ رہ گیا تو بی بی بیٹھ گئی۔ اب جو نجف سے آئے ہیں ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، بی بی بیٹھ گئی۔ سید سجاد علیہ السلام نے کہا بوبی اماں یہ آخری منزل رہ گئی ہے، بوبی اماں ہمیں اسے صبر سے طے کرنا ہے۔ کہ سجاد نہیں، میں صبر میں کمی نہیں دکھا رہی، بس بابا کو یاد کر رہی ہوں۔ 21 رمضان بابا نے بتایا تھا کہ مجھے شرابی کے دربار میں جانا ہوگا، تو میں نے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا کیا آپ میری مدد کو آئیں گے؟ آپ مشکل کشائے کائنات ہیں۔ سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کر بی بی اٹھی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، سجاد میرا بابا آ گیا۔ ایسے بی بی شام میں پہنچی تھی۔ پھر یزید پوچھتا جاتا تھا من حاضی، اللہ اکبر، ترجمہ کروں زبان سے میری طاقت نہیں ہے، من حاضی یہ کون عورت ہے، نام بتاؤ، من حاضی یہ کون ہے، من حاضی۔ پھر بی بی زینب حلقے میں تھی، ایک من حاضی المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے، اس کا نام بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دربار میں ایسے داخل ہوئی تھی، ایسے شام کی قید کو طے کیا تھا، دربار پھر زندان۔ اس میں ایک جملہ ہے، جب بی بی زینب وہاں پہنچی تو یزید چاہتا تھا کہ شہزادی کی ہمت ختم ہو جائے، تو اس کے سامنے ایک تشت تھا، اس میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ وہ بی بی کو دیکھتا جاتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سر حسین پر، لبہائے حسین پر وہ چھڑی مارتا جاتا تھا۔ ایک صحابی اس دربار میں تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یزید تو کہاں چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا رسول اللہ ان لبوں کو چھوما کرتے تھے۔ ارے جو صحابی برداشت نہ کر سکا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، مجھ سے کہا گیا مجھے خاص ایک شہادت پڑھنی ہے، میں نے اس کے لیے تمہید بنائی ہے۔ بازار دربار کوفہ کا واقعہ بھی ہے اور شاید دربار شام کا واقعہ بھی، کہ ابن زیاد بھی چھڑی مار کر اور یزید بھی چھڑی مار کر حسین سے کہتے تھے، حسین کے سر سے بہت جلدی بوڑھے ہو گئے حسین، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے حسین۔ بی بی زینب نے فریاد کی میرا بھائی میرا بھائی، سر کے بال سفید نہیں تھے، میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، لیکن جب بھائی نے اکبر کا لاشا اٹھایا آگے عزیزوں میں شہادت تک، مجھے قربانی پڑنی ہے حسین کی۔ بازار شام میں جو عیسائی عورتیں بھی تھیں، وہ اکبر کے سر کو دیکھ کر کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ بی بی کہتی تھی اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں بددعا دیتی ہے؟ کیا نہیں بگاڑا کچھ نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ دیکھو مجھے شہادت کا بیان پڑھنا ہے، کل انشاءاللہ ذکر ابو الفضل عباس اور مادر ابو الفضل عباس ہوگا کل کی مجلس میں رات میں، اور پھر 40 کے دن 40 کے واپسی کے مصائب، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا مقتل پڑھیں گے آپ کی خدمت میں۔ لیکن یہ وہ شہادت ہے، ہائے ہائے ہائے، حسین کے پاس جب آئے تھے نا اکبر، استأذن اباہ فأذن لہ، جیسے اجازت مانگی تو فوراً اجازت دی تھی، لیکن اپنی داڑھی کو تھام کر کہا تھا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا۔ اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں میرے نانا رسول اللہ کے مشابہ تھا، جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اکبر آپ کو دیکھ لیتا تھا، لیکن کہا جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر ام لیلہ سے فوراً اجازت لے کر آئے، کہا میرے لال اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس تک پالا تھا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے ادب احترام سے بیٹھ گئے۔
کہ پھوپھی اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں، آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ تو زہرا کا مقام؟ کربلا میں ہو، علی اکبر کے مصائب ہیں. شب جمعہ ملا عباس یہاں پہنچے تھے امام حسین کے حرم میں، آ کر کہتے تھے، پیدل چل کر آئے تھے، کہتے تھے مولا میں پہلی حاضری دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ شہید کا پرسہ دوں. کہتے میں مرثیے کی کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا پڑھ دوں گا. کہتے جب میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. میں نے شب جمعہ حسین کے حرم میں اکبر کے مصائب پڑھے. جب میں واپس مسافر خانے آیا، میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. امام نے آ کر کہا، اے ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں مجھے میرے اکبر کا پرسہ دیا، لیکن جب مازندران تو واپس جانا، وہاں پر میرے ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا. کہاں ہے رونے والے نام امام حسین علیہ السلام کا؟ تو ملا عباس نے تڑپ کر کہا، مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرنے آتی ہے، آپ نے اسے سلام کیوں کہا ہے؟ کہ ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے، وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، غلط پڑھا؟ کہ نہیں اے ملا عباس، ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ کو غش آ گیا. تھوڑا سا رونا مجھے ابھی پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس شہزادہ علی اکبر چلے، مجھ سے کہا گیا تھا اور حق بھی یہ بنتا تھا کہ علی اکبر کی شہادت کا بیان ہو ان سلسلہ مجالس میں، اس لیے کہ حسین کے بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر. بس اکبر چلے بے پناہ جنگ کی، واپس پلٹے کہ بابا میری جنگ دیکھی، کا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے. کہ بابا لا تشقت قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار دیا ہے بابا. خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت نہ لائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور بوڑھے باپ کے پاس ایک کوزہ آب نہ ہو. آج حسین کے نام پر جتنا پانی تقسیم ہوتا ہے، سوچو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب جوان نے پانی مانگا. کہا میرے لال جاؤ، ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا. اکبر چلے بے پناہ جنگ کی، زمین کربلا پر گرے ایسے کیفیت میں کہ دور سے کسی شخی نے اکبر کے کلیجے کا نشانہ لیا. اکبر زمین پر آئے کہ علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا مولا میری مدد کو آئیے گا. اکبر کہتے ہیں آخری سلام. کہنا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہونا بابا، اب زحمت نہ کیجیے گا، اب میرا آخری سلام قبول کریں. لیکن وہ حسین کے جو جون کے لاشے پر بھی گئے ہو تو اکبر کے لاشے پہ کیسے نہ جاتے؟ لیکن جانتے ہو کیسے گئے؟ کبھی زیارت پر جانا تو اس کیفیت کو سمجھنا کہ حسین اٹھتے تھے پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے. کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا. ہائے ہائے ہائے. حسین پہنچے فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا. کہ علی الدنیا بعدک الافا، اے بیٹا آپ کے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے. کہ میں آپ کا لاشا کچھ رمق باقی تھی لے جانا چاہتا ہوں، لیکن حسین بوڑھا ہو گیا ہے، اتنی زحمت کرنا کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تمہارے سہارے تمہیں لے کر چلوں. علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دو. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہ بیٹا میں صابر حسین ہوں باپ. ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے آخری جملے پر آ گیا میں، حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا. اب کچھ زبان حال ہے یہ، گویا نجف کا رکیہ کہ یا علی. اکبر کے گلے جیسے برچھی کھینچی، اکبر کا لاشا ہل رہا تھا. در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آئی، بھائیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں گے. حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا کہ بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا،
میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں بغیر حجاب کے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا, زینب کا دل دکھے گا. حسین کہتے ہیں بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. بنی ہاشم کے بچے آئے, حسین اکبر کو لے کر چلے. اکبر کی ماں کبھی خیمے کے ایک طرف ٹکراتی تھی, کبھی دوسری طرف ماتم کرنا یا حسین. کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو, میرا اکبر مار دیا. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین